اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سورہ کا ذکر کریں گے وہ ہے سورہ فجر۔ سورہ فجر بہت فضائل کی حامل ہے اور اس کی تلاوت بعد نماز فجر کرنی چاہیے۔ اگر ہم صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سورہ فجر پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے پورے دن کے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور ان کو آسانیاں ہمیں ملتی ہیں اور ہر کام میں برکت ہوتی ہے، اور ہماری زندگی کے جو بھی کام ہیں ہم جو ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز میں ایک اچھائی پیدا ہوگی۔ یہ صورت دنیاوی آسانیوں اور آسائشوں کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ صورت مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نازل ہوئی اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ مال کی فراوانی اور مال کی قلت اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے دو رخ ہیں۔ اس لیے مال کی کثرت سے یہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے، یا افلاس کی زندگی بسر کرنے والے کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرا ہوا ہے، کسی بھی طرح درست نہیں۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ جس نے اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا اور مصائب میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا، وہ دربار خداوندی میں سرخرو اور کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو کہ میرا بندہ تکلیف میں بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے تو وہ اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے، اپنے ہر مسئلے کو اللہ سے کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب انسان سے کوئی نہیں ہوتا اور مشکلات کو حل کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ویسے بھی انسان اگر کسی سے انسان سے بات کرے تو آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ ملنے کے بعد یا دو دفعہ کے بعد وہ لوگ بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف آپ جاتے ہو، اللہ سے آپ کتنی دفعہ ہر بات کہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دفعہ محبت سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اللہ کو رب کہہ کر پکارنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ پیار سے نظر کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے، اور ایک خانہ کعبہ پہ جو لکھا ہوا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کو پڑھنے سے بھی سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ غلطی کر رہا ہے اور یہ واپس پلٹ کر میرے پاس ہی آئے گا، مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اس کو بخش دوں گا۔ بس یہی چیز ہونی چاہیے انسان کو۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس کے لیے توبہ استغفار کریں، درود شریف کا ورد رکھیں اور نماز کی پابندی کے ساتھ صورتوں کا اہتمام کریں، اور قرآن کو جب بھی پڑھیں تفسیر اور ترجمے کے ساتھ۔ ایک اور اب ہم جیسے سورہ فجر کا ذکر کر رہے ہیں تو ایک روایت ہے کہ جو شخص سورہ فجر کو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ حج کا مہینہ بہت بابرکت ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسے ذی الحج کے پورے ماہ میں پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قیامت کے دن اس کو نور عطا فرمائیں گے اور وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ جو بھی اس سورت کو نماز فجر کے بعد روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روحانی خوشی عطا فرماتے ہیں اور وہ دنیا کے غموں سے اور تفرقات اور پریشانیوں سے ہمیشہ کے لیے بے غم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا قرب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بے غم کر دیتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، بس وہ کہتا ہے کہ نہیں، انسان جتنا زیادہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا تو ہمارے کام بھی اللہ سنبھالتا ہے۔ پھر حسب اللہ لا الہ الا ہو توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی ہم نے اپنے ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کیا اور اللہ سے ہی مدد مانگی، اور بے شک وہ بہت بڑا کارساز ہے۔ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کریں اور بس اللہ پہ نتیجہ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں آپ کے کام اللہ تعالیٰ کیسے کرواتا ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔